السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 110۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ کہے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم تم اپنی اور اپنے والدہ کے اوپر جو نعمت کی گئی، جو نعمت ہو چکی اس کو یاد کرو۔ اس جب ایدتک بروح القدس، اللہ نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ذریعے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہے گا تو ظاہر کہے گا جب میں نے مدد کی روح القدس سے تو کلم الناس فی المہدی و کہلا، تم لوگوں سے باتیں کرتے تھے گود میں اور بڑھاپے میں۔ وَإِذْ، اور جب علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ وَإِذْ، اور جب تخلق من الطین کحیۃ الطیر بإذنی، اور جب تم میرے حکم کے ساتھ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، وَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم جب اس میں پھونک مارتے تو وہ ہو جاتا میرے اذن سے ایک پرندہ۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور جب میرے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے مریض کو تندرست کر دیتے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم مردے کو قبروں سے نکال کے کھڑا کر دیتے میرے حکم سے۔ وَإِذْ، اور جب کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات، اور جب تم نے بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں جب لائے تو میں نے تم کو ان سے بچا لیا۔ فقال الذین کفروا، پھر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر یہ کھلا جادو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے سے جو نعمتیں ان کے اوپر کی گئیں وہ یاد دلائیں گے۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ اور تمہاری ماں پہ کی۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی تخلیق، یہ ایک نعمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تخلیق کیے گئے اور مریم علیہ السلام کو اپنے اللہ تعالیٰ نے قریب کرنے سے مطلب ان کا یہ تھا کہ ان کو الگ تھلگ کر کے اپنی عبادت کے لیے چنا۔ وہ ایک پاکیزہ خاتون تھی حضرت مریم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی اور ان کے اوپر تہمت لگی اور تہمت کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ معزز کرنا، ان کو اپنی عبادت کے لیے چننا، تہمت کا جواب دینا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہونا، یہ ایک انعام ہے۔ انعامات کب تذکرہ کیے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لگے ہوئے بہت سے باطل عقیدوں کی اصلاح ہو، جو گمراہیاں پھیل رہی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بتا ہی رہے ہیں کہ کس کی طرف سے کیا ہوا تھا، اصل بات بتا رہے ہیں۔ اگلا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام اذ ایدتک بروح القدس، جب تمہاری میں نے روح القدس سے مدد کی۔ روح القدس اصل میں کون ہے؟ اذ ایدتک بروح القدس، روح القدس اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار ہیں جو لیلۃ القدر میں بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معزز فرشتے کو ان کے مستقل تائید اور مدد کے لیے مقرر کر دیا تاکہ کسی بھی لمحے وہ کسی نقصان سے دوچار نہ ہوں اور ان کے اوپر جو تہمتیں لگی ہیں اور غلط فہمیاں وہ دور ہو سکیں۔ تکلم الناس فی المہدی و کہلا، تم لوگوں سے گود میں اور بڑھاپے میں باتیں کرتے تھے۔ دیکھیں زندگی کے 3 فیزز ہوتے ہیں، ایک بچپن ہے، اس میں گود سے لے کر چھوٹا ہوتا ہے بچہ، وہاں سے لے کر بچپن کا جو یہ فیز گزرتا ہے وہ ہے، پھر جوانی آتی ہے اور پھر بڑھاپا۔ ان میں سے ایک فیز بھرپور صلاحیتوں والا ہوتا ہے وہ ہے جوانی، وہ یہاں تذکرہ نہیں کیا گیا۔ 2 ایسے فیزز کا تذکرہ کیا گیا جہاں ڈیپینڈنسی بڑھ جاتی ہے،
صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، شروع میں بچے ہونے کی وجہ سے کم ہوتی ہیں، بڑھاپے میں صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ ضعف آ جاتا ہے، ان دو ایجز میں کوئی نہ کوئی ضعف ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ معجزاتی طور پہ ضعف سے پاک ہوئے، اور اللہ کے دین کی دعوت انہوں نے کیسے دی کہ بچپن میں جب انہیں گود میں اپنا بتانا پڑا حضرت مریم علیہ السلام کو، انہوں نے بری الذمہ کیا اور بتانا ہی پڑا کہ انی عبداللہ۔ وہ بچپن تھا، اور اس کے بعد کا مطلب جب وہ دنیا سے دوبارہ آئیں گے اور وہ پھر جہاد بھی کریں گے اور ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دے کر سارے روئے اسلام پر یہودیت اور عیسائیت کا خاتمہ کر کے دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرائیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ چوتھا انعام، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں نے تمہیں کتاب کا مطلب علم دیا، اس کا کتاب کا مطلب یہ کہ جو انسان کو فضیلت دینے والی چیز، کتاب میں ساری کتابیں آ جاتی ہیں۔ حکمت کا مطلب کیا ہے کہ وہ طریقہ کار کے احکامات کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے۔ حکمت جو انبیاء کو ملی وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ کر کے سکھاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، نماز کا طریقہ سکھاتے تھے، احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ حکمت ہے۔ یہ وہ حکمت نہیں ہے اس کا مراد جو عام لوگوں کو کہتے ہیں بڑی دانش ہے، بڑی عقل ہے، ایسے حکمت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز جسے ہم آپ سنت نبوی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی کہ انہوں نے شریعت کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بتایا۔ وہ تورات تو آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، پھر ان کا نام کیوں لیا گیا؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ تورات کو سمجھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے تھے کہ جب وہ آئے مبعوث ہوئے تو پتہ چلا جی ان کو کہ ان کی کتابوں میں تو بہت تحریف ہے جو بنی اسرائیل پہ نازل ہو رہی تھی، کہ وہ ان کی ہی آگے انجیل جو ہے انہی کتابوں اور احکامات کی مزید ڈیٹیلز تھیں۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پہ تورات کے عالم کے طور پہ وہاں پر ان کو صحیح نالج دینے کی پوری کوشش کی۔ ساتھ ہی ساتھ انجیل تو ان کے اوپر ہی نازل ہوئی تھی۔ پانچواں انعام ان کے اوپر کیا ہے؟ معجزات۔ معجزات آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ معجزات میں اللہ رب العزت نے ایک پاور رکھی ہوتی ہے، وہ خرق عادت اور غیر معمولی چیز کو کہتے ہیں جس سے عام لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں، اور وہ چیز انسان کی سوچ اور عقل سے بھی بالا ہو۔ معجزے میں طاقت ہوتی ہے اور حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جس طرح ان کے اوپر معجزہ قرآن مجید آیا، آج بھی ہمیشہ سے محفوظ کتاب کے طور پہ ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی معجزہ جو ہوتا ہے وہ دراصل نبیوں کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور یہ نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی نبی کی مرضی سے معجزے نہیں آیا کرتے۔ تبھی اس جگہ بار بار آیا ہے، 4 دفعہ بلکہ اس آیت میں آپ پڑھیں گے بِإِذْنِ، میرے حکم سے تمہیں سب کچھ ملا، یعنی خواہش کرنے سے نہیں ملتا، اللہ چاہتا ہے خود ہی دے دیتا ہے۔ یہ معجزے کا ظہور آپ سمجھنے کے اللہ تعالیٰ کی کن اور اس کی اجازت اور اس کے اختیار کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی چیز کہ نبی کی یہ ذاتی چیز نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے معجزہ طلب کب کیا تھا کہ ہم آپ کو اس وقت مانیں گے جو آپ سیڑھی لگا کر ہمارے سامنے خالی ہاتھ آسمان پہ چڑھیں اور واپس آئیں تو آپ کے پاس کتاب ہو، آپ وہ کتاب لا کے ہمارے سامنے رکھ دیں، تب ہم مانیں گے کہ آپ سچے ہیں اور آپ کی کتاب سچی ہے۔ یہ معجزہ جب مشرکین نے مانگا تو آپ کا خیال ہے کیا مل گیا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی، مشرکین کی مرضی سے معجزے نہیں دینے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں ٹوٹلی اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ یا نبی پہلی امتیں بھی اسی طرح معجزات مانگتی تھیں، مگر جب ہم نے ان کے کہنے پہ معجزے عطا کر دیے تو انہوں نے اس کا سلوک کیسے کیا؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ پھٹے، اندر سے اونٹنی نکلے، اونٹنی ہمارے سامنے بچہ دے، وہ پھر دودھ دے، جب ہم یہ منظر دیکھ لیں تو ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ تو مانگ لیا، لیکن جب معجزہ دیکھنے کے بعد
ایمان لانے کی باری آئی تو وہ مکر گئے۔ ایسے معجزے دیکھ کر اگر انکار کیا جائے تو پھر عذاب کو دعوت دیتے ہیں گے۔ تو یہاں پر معجزے کی طرف نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ آیا وہ اللہ رب العزت نے اپنے کون اور اپنے بے اذنی کا لفظ استعمال کیا، اذن سے دیا۔ پہلا معجزہ کیا تھا؟ پہلا معجزہ یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ کی شکل بناتے، وہ حکم سے ہی پھونک مارتے تو پھر کیا ہو جاتا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، وہ اڑنے لگ جاتا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، دو اس طرح کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے اللہ کی اجازت سے جن کا علاج ممکن نہیں تھا۔ ایک پیدائشی اندھا، ایک پیدائشی اندھا جو ہوتا ہے وہ اپنی بینائی واپس اس کو مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ویسے کسی کو آپریٹ کروا دیا جائے یا کوئی پردے میں خرابی ہو یا ویسی بینائی کمزور ہو یا ویسی بیماری کی وجہ سے محروم ہو، علاج ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کی جب آنکھوں پہ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو وہ فوری طور پہ اس کی بینائی واپس آ جاتی، یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ اسی طرح جب برس کے مریض ہوتے ہیں، اگر وہ باہر برسوں سے کوڑ بھی کہتے ہیں اور اگر اندر ہو تو وہ کینسر کا مرض ہوتا ہے، تو ڈاکٹر عمومی طور پہ علاج نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بھی معجزہ دیا تھا۔ پھر ایک اور معجزہ کیا تھا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے ایک مردے کو قبر سے کھڑا کرنے کی صلاحیت دی، کیونکہ اللہ رب العزت ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، لیکن یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اندر دی تو یہ معجزہ بن گیا۔ چھٹا انعام اللہ رب العزت نے ان کو کیا دیا، وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو نبیوں کو قتل کرتی تھی، ایسا ہی قتل کرنے کا ارادہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باندھا تو سولی چڑھانے کا پورا پروسیس انہوں نے کیا۔ اللہ کہتے نہ وہ سولی چڑھا سکے نہ ہی وہ تمہیں قتل کر سکے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو بچا لیا۔ یہ بنی اسرائیل جو یہودی ہیں یہ عام بندوں کو نہیں بلکہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور آپ کو پتہ ہے قیامت سے پہلے وہ آسمان سے نازل ہوں گے، دجال سے لڑیں گے اور یہودی ریاست اسرائیل کو ختم کر کے یہاں سے یہودیوں کو، مسلمانوں کو واپس اسٹیٹ مل جائے گی۔ یاد رکھیں یہ پوری دنیا بلکہ اسلام کا سر چشمہ ہوگی، اور اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جب بچایا وہ کون سے لوگ تھے، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو کھلے کھلے جادو کرتا ہے۔ جادو میں اور معجزے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جادو باطل ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ جادوگر اپنے فن کی بدولت سامنے والوں کی آنکھوں پہ کرتا ہے، حقیقت میں کچھ چینج نہیں ہوتا، لیکن معجزہ جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، نظر کا دھوکہ نہیں ہوتا۔ اس کی بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جادوگر کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کب ہوتا ہے، جب عصا پھینکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکے، یہ ڈفرنس جادوگرنے کو پتا تھا، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بنے نہیں تھے بلکہ وہ لوگوں کی نظروں میں سانپ بنے تھے، یعنی نظروں پہ دھوکا ہوا تھا، افیکٹ ہوا تھا۔ اب میدان میں جب سانپ بن کے بھاگنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی یہ سچ مچ ہی کچھ ہے، یہ کوئی کرتب نہیں ہے، یہ کوئی آنکھوں کا دھوکا نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ تو سچ مچ کا سانپ بن گیا۔ تب وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے، کیونکہ جو سمجھنے والا ہوتا ہے اس فن کو وہ جانتا ہے کہ جادو میں اور معجزے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی اتنی ساری نشانیوں کو دیکھ کے تو بنی اسرائیل نے ان کو بجائے اس کے معجزوں کی وجہ سے مانتے بلکہ انہیں جب سولی چڑھانا چاہا تو اللہ نے ان کو بچایا بھی، اور ان کی اس بات کا جواب بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سحر مبین کے اندر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ نہیں تو جادو ہم کیوں مانے، اس طرح کرنے لگے۔ آیت نمبر 111 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ، اور جب أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب میں نے وحی کی
کہ تم مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے۔ حواریوں کے ساتھ وہی کی تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے پاس 7ویں انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ حواری کا مطلب ہوتا ہے بمعنی مددگار، یعنی انصار۔ یہ وہ لفظ ہے جیسے مدینہ کے اصحاب کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں نہایت مخلص ترین ساتھی دیے جو ایمان کے ساتھی تھے، دکھ اور تکلیف اور تبلیغ کے راستے میں آنے والی مشکلات کے ساتھی تھے۔ اللہ کے نبی کے اوپر بھی یہی انعام تھا۔ آپ کو پتہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا تھا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد رسول اللہ ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کفار پہ سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رکوع سجود کرنے والے ہیں۔ اب یہ اللہ کے نبی کے اوپر بھی معجزہ تھا۔ یاد رکھیں کہ کسی اچھے ساتھی کا ملنا یہ معجزہ ہوتا ہے، اچھی فرینڈ شپ جو آپ کے دین کے لحاظ سے اچھی ہو۔ یہاں پر دیکھیں وہ حواری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بات کو مان کر ایمان لا کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ آپ لوگوں کی زندگی میں بات ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد کے ساتھی ایمان کے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہوتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وحی کی حواریین پہ، اچھا یہاں وحی کا لفظ استعمال ہوا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جبرائیل آئے جیسے اللہ کے نبی پہ آتے تھے اور وہی جو ہے پہنچائے، بلکہ اس کا مطلب وحی کا یہاں پر القاء کیا، الہام کیا، سمجھایا، سجھایا، کیونکہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی وحی کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے اوپر وحی کی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یعنی شہد کی مکھیوں پہ کیا وحی کی کہ تم شہد بناؤ گی، ایسے اڑو گی، یہاں پہ جاؤ گی، یعنی سکھانا، سمجھانا، القاء کرنا، یہ چیز وحی کہلاتی ہے۔ ایک اور جگہ جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ پہ، کیا کہ وہ دودھ پلائے، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ دل میں ڈالنا، سکھانا، اس کا پروسیجر بتانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بتایا گیا۔ تو یہاں پر وحی کا مطلب بیسیکلی یہ ہے۔ تو یہی وحی یعنی یہی سکھانا، سمجھانا کس کو کیا گیا؟ انصار کو، جو حواری تھے ان کو، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھی بن گئے۔ پھر ان حوارین نے کیا کہا، یہ آگے آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 112، اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تمہیں استطاعت ہے کہ تمہارا رب کر سکتا ہے، کیا استطاعت ہے تمہارے رب کی، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ نازل کرے آسمان سے ایک دسترخوان، قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پر حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں معجزہ مانگنا کب اپریشیٹیبل ہے اور کب نہیں، یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ عمومی طور پہ وہ لوگ جو اپنے رب سے یہ مطالبہ ایمان لانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم سیڑھی لگا کے رب نہ دکھا دو، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم صالح علیہ السلام کی قوم جیسے کہتی تھی کہ تم اونٹنی نہ لے آؤ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب یہ ہو جائے گا تب لائیں گے، ویسے لائیں گے، یعنی ایمان کی ایک کنڈیشنل ایمان لانے کی سوچتے تھے کہ ایمان لائیں گے جب یہ ہو۔ ایسا معجزہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ بن دیکھے ماننے کو کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے آ جائے گا؟ جب سامنے آئے گا وہ تو قیامت کا دن ہوگا، پھر تو سب مان ہی جائیں گے۔ تو یہاں بن دیکھے غیب کے اوپر ماننا یہ ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ جب آپ آ جائے اور اس کے بعد ایسی سچویشن میں معجزہ آ جائے اور نہ مانے تو پھر عذاب آتا ہے۔ ایک اور سچویشن ایسی ہے کہ جب انسان اللہ کو مانتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے طلب کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا کہا، اگلی آیت میں وہ اس کا پرپس بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قالو
انہوں نے کہا کہ آپ پچھلی آیت میں پڑھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ڈرو اللہ سے، کیونکہ کہہ رہے معجزہ مانگ رہے ہو، تم تو مومن ہو، اگر مومن ہو تو تمہیں معجزے کی کیا ضرورت ہے، تم آٹومیٹیکلی ایمان لاتے ہو۔ اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں، وہ معجزہ مانگنے کی وجوہات بیان کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، قالو وہ کہنے لگے، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا اور ہم جان لے کہ تو نے سچ بولا، ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم اس کے اوپر گواہی دینے والے بن جائیں۔ انہوں نے مطالبے کی وضاحت یہ کی کہ ہم دل کا اطمینان چاہتے ہیں، اگر کوئی معجزہ ایسے مانگے تو حرج کیوں نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اطمینان قلب کے اوپر کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم مانتے تھے اللہ کو، لیکن وہ اس لیے یہ معجزہ جو ہے ان کو مانگتے تھے کہ تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ سیم اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کے راستے میں ساری نشانیاں اور اس وہاں جا کر آسمانوں کی سیر یہ کیوں کرائی گئی، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو اپنی آنکھوں دیکھا مشاہدہ جو بیان کیا جاتا ہے اس میں اور تصور میں اور سچ مچ کے مشاہدے میں بہت فرق ہوتا ہے، تو وہ صحیح سا بیان کر سکیں۔ تو یہاں پر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے سچ کہا ہے، اور پھر ہم جب لوگوں میں بیان کریں تو ہم گواہ کے طور پہ بیان کریں، ہم کہیں کہ ہاں دیکھو ہم نے کھایا تھا، شاہد تھے ہم اس کے۔ اللہ اکبر، اپنے طور پہ تو وہ یہ بات کرتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ ان کو جو جواب دیتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ اصل ہمارے لیے بھی ایک نصیحت بھی بن جاتی ہے کہ معجزہ تو اللہ دینے پہ قادر ہے، اللہ دے بھی دیتا ہے ان کو، لیکن ساتھ یہ کہتا بھی کیا ہے، وہ بھی کیا اللہ فرماتا ہے وہ سنیں، قالا کہا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا اے اللہ اے ہمارے رب، انزل علینا نازل کر ہم پہ، مائدۃ من السماء ایک دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدن تاکہ وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ہمارے پہلوں کے لیے ہمارے پچھلوں کے لیے، وَآیَةً مِّنْکَ اور تیری طرف سے ایک نشانی، وَارْزُقْنَا اور ہمیں رزق دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی بات مانی، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو کہتے ہیں اے اللہ اے ہمارے رب، یہ دونوں جملے عاجزی کی علامت ہیں، اور یہ ساتھ اینڈ میں جس طرح اللہ کہتے ہیں کہ تو ہی رزق دینے والا ہے، تو پہلے اللہ کہتے ہیں ہمیں مائدہ عطا کریں۔ یہ جو مائدہ کا لفظ سورۃ المائدہ یہاں پہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دسترخوان عطا کرنے کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے مطالبہ سنا تو انہوں نے دیا، لیکن انہوں نے مانگا صرف مائدہ نہیں بلکہ یہ کہا یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہو، ہمارے اپنے پچھلوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، یعنی ہم جیسے اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ خوشی کے لیے ہو۔ اور جب وہ یہ مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں منزلها علیکم تم پر یہ نازل کرنے والا ہوں، فمن یکفر پس جو کفر کرے، بعد منکم اس کے بعد، فانی پس بے شک میں، عذبہ عذابا پھر میں اس کو عذاب دوں گا، ایک ایسا عذاب، لا اعذبہ احدا من العالمین کہ ایسا عذاب عالمین میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر اس کے بعد کوئی کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو ساری جہانوں سے پہلے نہیں دیا گیا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالمین سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود لوگ اور قومیں تھیں، یہ نہیں ہے مراد کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک نہیں، بلکہ اس دور اس ایرا کے لوگ۔ مفسرین نے ایک بحث اور کی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جب بات کی تو اس کے بعد کیا واقعتاً اترا یا پھر وہ رک گئے، دو رائے ہیں اس کے بارے میں کہ دسترخوان
کچھ مفسرین کے نزدیک آیا، وہ یہ دلیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود فرما دیا کہ انی منزلہ علیکم، میں نازل کرتا ہوں، تو ظاہر ہے جب اللہ کہہ رہا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ روک دے یہ چیز۔ اور دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں میں عذاب دوں گا اگر کفر کرے گا، تو پھر وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس کے بعد مطالبے سے دستبرداری اختیار کی کہ ہم سزا برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں دیا۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ہم عیسائیوں کی تاریخ پر نوٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معیشت کا دروازہ کھولا ہے۔ آپ دیکھیں ان کے پاس معاشی تنگی کا وہ سامنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس کے دروازے کھولے ہیں، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا۔ یہاں آگے جو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ اگلے اس میں پڑھیں گے، تو یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ معجزے دینے پہ قادر تو ہے، لیکن معجزہ مانگ کر اس کو جب ریجیکٹ کر دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھڑکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ اور معمون رکھے۔ قرآن مجید کا یہ آپ جو دور کر رہے ہیں، بیسیکلی قرآن بھی ایک معجزے کی کتاب ہے۔ اللہ اس معجزے کے ساتھ ہمیں واقعتاً اس طرح جوڑ دے جیسے اس کا حق ہے۔ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو دن اور رات تلاوت، دن اور رات اس کے ساتھ احکامات پر عمل، اور دن اور رات جو ہے اس کو ہم اپنے زندگی میں داخل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔